علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال المؤلف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة رسالته: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا، وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه بالنار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير۔ قیامت کے دن کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جنت اور جہنم کی تخلیق اور جنت اللہ تعالیٰ کے اولیاء متقین کے لیے دار کرامت اور دار الخلد ہے، اور اسی طریقے سے جہنم کفار اور ملحدین کا دائمی ٹھکانہ ہے۔ اس کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، بے شک اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف ہوں گے، صفوں کے اندر ہوں گے، لعرض الامم و حسابها، امتوں کو پیش کیا جانے کے لیے، تاکہ اللہ پر امتیں پیش کی جائے، ان کے حساب پیش کیے جائے، ان کی سزا اور ثواب پیش کیا جائے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آنا، مجیء، آنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات افعال میں سے، کیونکہ جو بھی کام اللہ کی مشیت کے اوپر معلق ہو وہ صفات فعلی ہوتا ہے، جب چاہتا ہے تب کرتا ہے، اس کو افعال، اس کو صفت افعال کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن۔ کب آئے گا؟ جبکہ قیامت کے میدان محشر میں جو 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر شخص پریشان ہوگا، جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، لوگ بل بلاتے ہوئے مختلف انبیاء کرام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور بندے اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف چلے جائیں، جنتی جنت میں جائے، جہنمی جہنم میں جائے۔ یہ جو انتظار کی گھڑیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں، یہ جو پریشانی کا عالم ہوگا، تو لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے حضور سفارش کیجئے تاکہ وہ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے، آپ ابو البشر ہیں، آپ ہم سب کے باپ ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی جنت کی غلطی کا ذکر کرتے ہوئے معذرت خواہ ہوں گے کہ بھیا میں اس لائق نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ پر ناراض ہے یا ناراض ہوگا آج، اس لیے تم جاؤ حضرت نوح کے پاس۔ اب نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی امت کو شرک اور بت پرستی سے منع کیا ہے، تو ان کا بڑا اونچا مقام ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ ان کے پاس لوگ آئیں گے، لمبی مدت انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام کیا، 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی۔ ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت خواہ ہو جائیں گے اپنی غلطی کا ذکر کر کے کہ میں نے ایسی گفتگو کی تھی اپنے بیٹے کی نجات کے سلسلے میں، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے شکایت کی تھی جس پر مجھ کو ڈانٹ پڑی، اس لیے میری ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ سے کچھ کہہ سکوں۔ وہ کہیں گے جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس،
ابراہیم بھی اپنی کسی غلطی کا اعتراف کر کے وہ بھی معذرت کر لیں گے، کہے گا کہ نہیں آج میری ہمت نہیں ہے اللہ سے کچھ کہنے کی۔ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی کسی غلطی کا ذکر کر کے کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام تو کچھ اپنی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں ایک ایسے شخص کا پتہ دیتا ہوں جس کے یہاں جاؤ گے تو خالی نہیں لوٹو گے، مراد پوری ہوگی، اور وہ شخص تمہارے لیے سفارش کرنے کو تیار ہو جائے گا، اور وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ جب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے انا لہا انا لہا، میں اس کا اہل ہوں، میں اس کا اہل ہوں۔ اور پھر تفسیر حدیث میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرو سجود ہوں گے، شفاعت کی لمبی حدیث ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روؤں گا، گر گراؤں گا، اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین مجھ سے کہے گا، اجازت دے گا، ارفع راسک سل تعطیٰ واشفع تشفع، سر اٹھاؤ، کہو کیا کہتے ہو، مانگو جو مانگتے ہو، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کریں گے کہ آپ فیصلے کے لیے تشریف لائے، بندوں کے درمیان فیصلہ کرے، امتوں کے درمیان فیصلہ کرے، لوگ منتظر ہیں، نفسی نفسی کا عالم ہے، تاکہ جنتی جنت میں جائے اور جہنمی جہنم میں جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش کو قبول کرنے کے بعد اللہ رب العالمین تشریف لائے گا۔ یہ یجی مجی کب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرنے کے بعد۔ اور آگے آگے فرشتے، جیسے شاہ کے آگے آگے اس کے ایلچی، وزراء، خادم، خدام، باڈی گارڈ سب دوڑتے بھاگتے ہیں نا، تو اللہ کے لیے کیا مثال دینا، فرشتے آگے آگے صف در صف، قطار اندر قطار ہوں گے، اللہ رب العالمین آئے گا بندوں کا حساب لینے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے، امتوں کا حساب و کتاب پیش کیا جائے گا، امتیں پیش کی جائیں گی، اس کے حساب و کتاب پیش کیے جائیں گے، اس کے بعد فیصلے ہوں گے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، وہ سارا معاملہ ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ شفاعت کبریٰ جو ہے، قیامت کے دن آپ کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، یہ شفاعت کی سب سے بڑی قسم ہے، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اور یہی مقام محمود ہے جس کا اللہ نے سورہ اسراء میں ذکر کیا ہے، عسیٰ ربک ان یبعثک مقام محمود، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ جو بھی عسیٰ قرآن مجید میں ہے، لعل ہے، وہ سب یقین کے لیے، یعنی یقینی طور پر اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، وہ مقام جس مقام پر بیٹھنے والا آدمی ہر شخص کی تعریف کا مستحق، وہ شفاعت کبریٰ کا مقام اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، آپ کی سفارش پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور پھر امتوں کے حساب و کتاب پیش کیے جائے گی۔ قرآن نے کہا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ إلى آخر الآیات جو سورہ فجر میں ہے، اللہ تشریف لائے گا۔ تو مجی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت فعلیہ، اسی طریقے سے اتیان، اسی طریقے سے نزول، جو بھی کوئی صفت ہے، تمام صفتوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایک ہی ہے کہ ہم تمام صفات کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں، اس کی کوئی تحریف اور تعویل نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم صفات کا انکار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم ناموں کو، صفتوں کو ثابت کرتے ہیں بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے۔ اللہ آئے گا کیسے، اس کا سوال مت کرو، تشبیہ اور کیفیت مت پوچھو، کیونکہ جس نے اللہ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دے دیا اس نے کفر کیا، اور جس نے اللہ رب العالمین کی صفت مجی کا، صفت نزول کا انکار کیا، اس نے بھی کفر کیا۔ تو ہم اس باتن بلا تمثیل اللہ تعالیٰ کے نام و صفتوں کو ثابت کرتے ہیں بغیر کسی مشابہت اور کیفیت کے ذکر کیے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر عیب و نقص سے پاک سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ناموں اور صفتوں کا انکار نہیں کرتے۔ تو تشبیہ دینے والے مشبہہ بھی کو کافر ہے، اور معطلہ انکار کرنے والے جو ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ کچھ لوگ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو کہتے ہیں یہ مفوضہ ہے،
یعنی علم کو اللہ کی طرف سونپتے ہیں. نہیں، محوذہ نہیں ہے، کیفیت کو سونپتے ہیں. معنی کو تو مانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں اللہ آتا ہے، اترتا ہے. اترنا اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے. اللہ علو میں ہے، اوپر ہے، وہ نیچے آئے گا. مجی کا جو معنی ہے آنا، اس پر تو ایمان ہے ہمارا کہ وہ آئے گا. ہاں، کیفیت نہیں بتاتے اس کے آنے کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے آئے گا یہ نہیں بتا سکتے. تو اہل سنت والجماعت کو مفوضہ کہنا یہ غلط ہے. یہ اللہ کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے معانی پر ایمان رکھتے ہیں. ہاں، صرف کیفیت کا علم اللہ کو سپرد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کیفیت نہیں بتائی ہے، اس کے نبی نے کیفیت نہیں بتائی ہے. تو ہم کیفیت بتانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم نے جب دیکھا ہی نہیں ہے اور ہم کو نبی صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بتائی ہی نہیں ہے، تو ہمیں کیا حق ہوتا ہے کوئی کیفیت بتانے کا؟ تو اس لیے چونکہ ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس شریعت میں علم نہیں ہے کیفیت کا، اس لیے کیفیت کا علم اللہ کو سونپتے ہیں. لیکن معنی پر تو ہمارا ایمان ہے، اور اس معنی کو حقیقی معنی پر معمول کرتے کہ آئے گا تو آئے گا. آنا جس کو کہتے ہیں، اوپر سے آنا یا کہیں سے کسی ایک مقام سے دوسرے مقام کو آنا، جو معنی آنے کا سمجھتے ہیں ہم لوگ، کمنگ کا جو معنی سمجھتے ہیں وہ معنی ہے. تو کیفیت کا علم اللہ کو سونپتے ہیں. بہرحال اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ آئے گا تو فرمایا آگے وَتُوضَعُ الْمَوَازِينُ لِوَزْنِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ، بندوں کے اعمال کے وزن کے لیے ترازو رکھی جائے گی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کا ترازو نصب کیا جائے گا. ایک پلڑے پر نیکی اور دوسرے پلڑے پر بدی تولی جائے گی. جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا آگے آئے گا تو وہ کامیاب ہو گیا. نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. بھاری پلڑا جھکا ہوتا ہے، ہلکا پلڑا اٹھا ہوتا ہے. اور جس کی بدی کا پلڑا بھاری ہو جائے، یعنی نیکی کم ہو، نیکی کا پلڑا اٹھ جائے اور بدی کا پلڑا جھکا رہے، اس کا مطلب کہ بدی کا پلڑا بھاری ہے تو پھر وہ گھاٹے میں ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ترازو رکھے گا، اور وہ ترازو جو ہوگی، حدیثوں میں آیا ہے لہو کی فتان، اس کے دو پلڑے ہوں گے. ہمارے یہاں بھی جو ترازو ہوتی ہے اس میں دو پلڑے ہی نہ ہوتے ہیں بھائی. ایک طرف بٹکھڑا رکھا جاتا ہے، کلو آدھ کلو جو ہوتا ہے جی، اور دوسری طرف سامان تولا جاتا ہے. دو پلڑے ہوتے ہیں ترازو کے. تو اسی طریقہ سے ایک طرف نیکی رکھی جائے گی، ایک طرف بدی رکھی جائے گی. اللہ اکبر. اس کی ضرورت چندہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین حاکم ہے، عادل ہے، منصف ہے، لیکن وہ صرف اس لیے کہ اپنے انصاف کو اپنے بندوں کے سامنے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تم دیکھو یہ تمہاری نیکی ہے، اس میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی ہے. یہ تمہارا ظلم ہے، گناہ ہے، اس میں ہم نے کوئی اضافہ نہیں کیا ہے. تم انکار نہیں کر سکتے. تمہارے ہاتھ آدھا ہاتھ منہ سب جواب دیں گے. یہ تمہارے خود کے کیے ہوئے عمل ہے. ہمارے محافظین نے، ہمارے کاتبین نے، کرامن کاتبین نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے. نہ کردہ گناہ تمہارے کھاتے میں نہیں لکھا ہے. ہم تمہارے سامنے تول دیتے ہیں، دیکھ لو، وزن کر دیتے ہیں. تو صرف اپنے عدل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کرے گا، تاکہ بندے خود اپنے تعلق سے مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا. اس کے لیے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ چلو تم جاؤ ادھر، تم جاؤ ادھر، کس کی مجال ہے کہ زبان ہلائے؟ لیکن اللہ مطمئن کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، تاکہ کسی طرح کا کوئی شنکا، کسی طرح کا کوئی تردد اس کے قلب و دماغ میں نہ رہ جائے کہ مبادا کہیں ہم پر ظلم تو نہیں ہوا. لو بھائی تمہارے سامنے تول دیتے ہیں. تو یہ وزن اعمال ہے. اب عمل تولے جائیں گے. اب آپ کہیے گا نماز تو ہم نے پڑھا، نماز تو ختم ہو گئی، وہ کون سی بھاری بھرکم چیز ہے جو ہے کہ بھائی یہ لوگ نماز کی گٹھڑی ہے اس کو ڈالتے ہیں. اعمال جو ہوتے ہیں وہ آراز ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. وہ جواہر نہیں ہوتے، وہ چیز ٹیبل کے جیسی کوئی ویٹڈ چیز نہیں ہے کہ اس کو تول دو. عمل میں نے کیا، اٹھی بیٹھی کی، ابھی قیام رکوع سجدہ کیا ہے نا، معاملہ ختم. تو کیسے تولے جائیں گے؟ فلسفی لوگ انکار کرتے ہیں. ارے آج کل تو گرمی اور سردی تک کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں، تول لیتے ہیں، کتنی حرارت ہے، کتنی برودت ہے، ہوا کتنی تیزی سے چل رہی ہے. اب آج کے سائنسی دور میں تو بہت آسان رہا، لیکن اس زمانے میں بھی ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ پر کیا مشکل ہے. اس ارض کو جس کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ اس کو جسم کی شکل عطا کر دے گا. نماز کو ایک شکل عطا کر دے گا، روزے کو شکل عطا کر دے گا، ہمارے سارے نیکیوں کے عملوں کو اللہ تعالیٰ کی جسم کی شکل دے دے گا جو تولی جانے کے لائق ہو. آج کل تو سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ لوگ حرارت اور برودت کو تول لیتے ہیں.
دوسری چیز یہ ہے کہ نام اعمال تولے جائیں گے، رجسٹر ایک ہی سائز کا رجسٹر ہوگا، اس میں نیکی لکھی جائے گی، سطروں کے درمیان کی بھی دوری ایک ہی طرح کی ہو تاکہ آپ کسی طرح سے مت کہیے چلو بھائی دفتر یہ نیکی کا ہے یہ بدی کا ہے، نیکی کا پلڑا ادھر رکھو بدی کا پلڑا ادھر رکھو، نیکی کے صحائف اعمال جس میں لکھا گیا ہے، جو صحیفہ ہے دفتر اور رجسٹر اس کو صحیفہ کہتے ہیں، جس کو پھیلا دیا جائے تو نیکی کا دفتر اور بدی کا دفتر ہو جائے گا۔ حدیث آتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح ہے کہ قیامت کے دن علی رؤوس الخلائق جب تمام لوگ موجود ہوں گے، یصاح برجل من امتی، میری امتی میں سے ایک شخص کو پکارا جائے گا جس کے 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے، اللہ اکبر، 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے، اور ہر دفتر مد البصر ہوگا، مد البصر، جہاں تک نگاہ کام کر رہی ہے لمبائی چوڑائی میں اتنا بڑا دفتر ہوگا، موٹا لمبا چوڑا، ایسے 99 دفتر گناہوں۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا اس میں سے کسی بات کا تو انکار کرتا ہے؟ کیا کرامن کاتبین نے جو تمہارے محافظ سے ہماری جانب سے ظلم کیا ہے انہوں نے؟ کہے گا نہیں، بالکل نہیں۔ تو اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہے گا؟ کہا کچھ نہیں کہوں گا، کیا کہوں گا؟ کوئی نیکی کر کے آیا ہے تو نہیں، کوئی نیکی نہیں ہے، دہشت زدہ ہوگا ہمارے خوف کے، یہ ہلاکت تو یقینی ہے، اب کیا بولے؟ مگر اللہ تعالیٰ عادل و منصف کہے گا کہ نہیں، تو ہماری ایک نیکی ہے، اور وہ نیکی ہے ایک چٹ نکالے گا جس میں کلمہ توحید لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ تو ایک چٹ کو رکھے گا ایک پلے پر، اور 99 دفتر جو حد نگاہ تک کے ہے اس کو رکھے گا ایک پلے پر، اور کہا جائے گا کہ اٹھاؤ اس کو۔ جب اٹھایا جائے گا تو وہ چٹ والا جو پلڑا ہے وہ جھکا رہے گا، وہ بھاری ہو جائے گا، اور 99 گناہوں کے دفتر والا پلڑا، طاشت السجلات وثقلت البطاقہ، وہ چھوٹا پرزہ بھاری ہو کر کے جھک جائے گا، اور یہ 99 گناہوں کے دفتر ہلکے ہو کر اٹھ جائیں گے، جنت میں جائے گا۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اعمال کے دفتر تولے جائیں گے، اس کے لیے میں نے ثبوت دیا۔ اب آپ کہیے گا 99 دفتر گناہ کا ہے، ایسی کیا لا الہ الا اللہ کے اندر خصوصیت تھی، اس کی توحید کتنی پکی تھی، اور اگر توحید پکی تھی تو پھر اتنے 99 دفتر بھر گناہ کیسے کر کے آیا وہ؟ بڑا اچھا سوال ہے، کافی دنوں تک میں بھی بڑے خلجان میں رہا، لیکن الحمدللہ مسئلہ حل ہے کہ اس آدمی کی موت توبہ کے بعد ہوئی۔ یہ جو گناہ اس کے تھے وہ توبہ سے پہلے تھے، اس نے توبہ کیا، سچی توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کو پختہ کیا، اعمال مزید کرنے کی اس کو مہلت نہیں ملی، لیکن سچی توبہ کرنے کے بعد مرا۔ تو کلمہ توحید پر موت ہوئی اور گناہوں سے توبہ کر کے وہ مرا، تو اللہ رب العالمین نے کلمے کی قوت اور اس کی معنویت اور اس کے ثقل اور اس کے بھاری پن کو واضح کرنے کے لیے بتائے گا کہ دیکھو توحید کتنا بھاری ہے، کتنی بھاری شے ہے کہ 99 حد نگاہ تک گناہوں کے دفتر بھی اس کے سامنے ہلکے ہوتے ہیں۔ یہ ہے توحید کی عظمت، سمجھا کہ نہیں؟ بہرحال، اور ایک تیسری شکل یہ ہے وزن اعمال کی کہ عمل کرنے والے کو تول دیا جائے، سمجھا؟ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کافی بڑا موٹا لمبا تگڑا پہاڑ کے مانند لایا جائے گا، اور وہ ایک مکھی کے برابر بھی نہیں ہوگا، جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں پتلی تھی، درخت پر ایک دفعہ چڑھے تو درخت کی ٹہنی کے ساتھ پنڈلی بھی ہوا میں ہلنے لگی، جھولنے لگی، تو لوگ ہنس پڑے۔ آپ نے کہا کہ ان کی پنڈلی پتلی ہے اس وجہ سے ہنسے؟ کہا ہاں، کہا یہ دونوں میزان عمل میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں، احد پہاڑ سے زیادہ وزنی، تو معلوم ہوا کہ عمل کرنے والا بھی تولا جائے گا، الحمدللہ۔ تو وزن اعمال کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، معتزلہ وغیرہ جو گمراہ فرقہ ہے وہ اس سب کا انکار کرتا ہے، وزن اعمال کا گمراہ فرقہ ہے۔ تو قرآن مجید میں ہے یہ سب، والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن حق ہے۔ اب جو اس کا انکار کرے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر کافر ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے وزن اعمال کے پلڑے نام اعمال صالحہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فاولئک هم المفلحون۔ موازین استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ ترازو ہوگی، ترازو ایک ہی ہوگی، صحیح قول یہ کہ ترازو ایک ہی ہوگی۔ اعمال
کہ دفتر اور رجسٹروں کی کثرت کی وجہ سے اس کو موازین سے تعبیر کیا گیا ہے, سمجھا نا, ورنہ بس میزان ایک ہی ترازو ہوگا جس کے دو پلڑے ہیں. فاولئک هم المفلحون. اچھا, اس کے بعد نامہ اعمال دیے جائیں گے لوگوں کو, نامہ اعمال لوگوں کو دیے جائیں گے, ریزلٹ شیٹ دی جائے گی. تو اب کسی کے دائیں ہاتھ میں پڑے گا, کسی کے بائیں ہاتھ میں پڑے گا. یہ نہیں کہ لپک کے داہنے میں لے لو گے زبردستی, بائیں والے داہنے میں لے لیں گے اور دائیں والے کے ہاتھ آنے والا پرچہ بائیں ہاتھ میں چلا جائے گا. نہیں, وہ داہنے ہاتھ ہی میں جائے گا اور بائیں والے کے ہاتھ ہی میں جائے گا. وہ لاکھ کوشش کرے دائیں میں نہیں جائے گا. تو صحائف اعمال اور اس کے نتائج ریزلٹ شیٹ اڑایا جائے گا. تو جس کے نامہ اعمال یا ریزلٹ شیٹ دائیں ہاتھ میں پڑیں گے وہ یہ کامیاب ہو گیا, وہ کامیابی کی ضمانت ہوئی, وہ کامیاب ہو گیا. فمن اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ بشمالہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا. جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا خوشی کے بارے باولا رہے گا, متوالا رہے گا, اپنے اہل و عیال میں بال بچوں میں لوٹے گا, پلٹے گا اپنے دوستوں میں, دیکھو دیکھو میں تو کامیاب ہو گیا, فرسٹ ڈویژن سے کامیابی ہو گیا, ایکسلنٹ ہو گیا جی. اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ واہ ویلا کرے گا, ہائے ہلاکت, ہائے بربادی, اس طرح سے کہے گا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. ارے بھائی دیکھو ہمارا نامہ اعمال پڑھو تو, شیر پڑھو تو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. لمبی آیات ہے سورہ الحق میں. واما من اوتی کتابہ بشمالہ, سب تفصیل موجود ہے اس کی قرآن مجید میں بکثرت آئی ہے. تو نامہ اعمال ریزلٹ شیٹ جس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہوگا, اور اس کا حساب یسیر ہوگا, اس کا حساب یسیر ہوگا. سمجھا کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا بھی اللہ نے حساب لے لیا قیامت کے دن, من حوسب عذب, وہ لازمی طور پر عذاب میں گرفتار ہوگا. تو اما عائشہ نے کہا کہ کیوں, کیا کچھ لوگوں کا حساب نہیں لیا جائے گا کیا؟ یہاں تو ہر کسی کا حساب لیا جائے گا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا. نیک لوگوں کے متعلق بھی اللہ نے کہا کہ ہم ان کا بھی حساب لیں گے. تو کہا آپ نے دیکھا نہیں حساب یسیر لکھا ہوا ہے, آسان حساب لے گا, صرف کھاتہ پیش کیا جائے گا. یہ اشفاق کا کھاتا ہے. چلو, دیکھا بھی نہیں پلٹا بھی نہیں. چلو, جتنے مومنین ہوں گے سارے مومن کو اللہ تعالیٰ اپنا کنف ڈالے گا, اپنی توجہ اس پر رکھے گا اور اقرار کروائے گا فلاں 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 دن تم نے یہ گناہ کیا تھا, ہاں یا رب جا میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پر پردہ دیا, آج بھی پردہ دیتا ہوں, چلا جا. ایک دم فٹافٹ حساب ہو جائے گا. ایک آدمی کہتا ہے, ایک آدمی نے, ایک ملحد ہے, کہا کہ عجب عجب طرح کے اعتراض کرنے والے لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں بھیا ایسا ہے کہ حساب و کتاب لینے والا تو ایک اللہ ہی ہوگا. اتنی قومیں آئی ہیں دنیا جب سے بنی ہے جب تک رہے گی, اتنی قوموں کا حساب کیسے لے لے گا ایک دن میں؟ سمجھا کہ نہیں؟ تو بہت سیدھے طریقے سے اس کو سمجھا دیجئے کہ چاند ایک ہے آسمان میں کہ دو ہے؟ ایک ہی ہے. اور دیکھنے والے کتنے ہیں؟ لاکھوں نہیں, کروڑوں اربوں, صاحب ایک دس ایک ساتھ دیکھ رہا ہے. سارے مومنین کا حساب ایک ساتھ ہو جائے گا, اور اتنی جلدی ہوگا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے, ایک دم صبح ہی ہو جائے گا فرسٹ آور میں, اور سب کے سب جا کر کے جنت میں کھانا کھائیں گے اور قیلولہ کریں گے, لیٹ کر کے آرام کریں گے. قیلولہ میں نے لیٹنا, آرام کرنا, سونا نہیں, کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہوگی. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا, ان کا ٹھکانہ بڑا اچھا ہوگا. قیلولہ جنت میں ہوگا, قیلولہ ہوتا ہے دن کے کھانے کے بعد. اللہ اکبر. اور یہ جو 50,000 والا جو لمبا دن ہے وہ کافروں کے لیے ہوگا. فذالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. وہ دن مسلمانوں کے لیے آسان ہوگا, ایمان والوں کے لیے آسان ہوگا, کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. ومن اوتی کتابہ وراء ظہرہ, اور جس کا نامہ اعمال یا یہ کہہ لیجیے نا, اس کو نامہ اعمال کہتے ہیں تو صحیفے پر مزاج یا بات ذہن چلا جا سکتا ہے. ریزلٹ شیٹ, جس کا ریزلٹ شیٹ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا اور مجرم کے طریقے سے پیٹھ کے پیچھے سے لے گا. وہ سمجھا کہ نہیں, پیٹھ کے پیچھے سے لے گا.
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو زَبُورًا فَأُولَٰئِكَ يَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ دھکتے ہوئے آگ کے اندر ڈالے جائیں گے۔ ان تمام تفصیلات کے اوپر جو میدان محشر کی تفصیلات ہیں، حساب و کتاب کی تفصیلات ہیں، جو قرآن مجید میں اور صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر اس کے تعلق سے شک میں ہے تو ہمارے ایمان بالآخرت میں شک ہے، اور ارکان ایمان میں سے کسی بھی رکن کے اوپر کوئی بھی ادنا شک ہونے کا مطلب ہے کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ایمان یقین اور پختگی کا نام ہے۔ جو ایمان لائے اور اس کے بعد دل میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری جو کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان بالآخرت سے۔ ایمان بالآخرت میں یہ سب داخل ہے۔ مرنے کے بعد سے لے کر کے قبر تک، اور قبر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر میدان محشر کی جتنی تفصیلات ہیں، جنت تک اور جہنم تک جانے تک، اور جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب کی جتنی ساری کچھ شکلیں ہیں، تفصیلات ہیں، وہ سب کی سب ایمان بالآخرت کے اندر داخل ہیں۔ اب اسی آخرت کے اندر جب فیصلہ ہوگا تو لوگ جنتی جو جنت میں جائیں گے، تو جنت میں جانے کے لیے ایک بڑا مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ ہے پل صراط سے پار کرنا۔ وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ، پل صراط سے پار کرنا حق ہے، اس پر سے گزرنا ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ یوتا بجسر علی بطن جہنم، جہنم کی پشت پر وہ لگایا جائے گا، سلپڑی ہوگا، سلپڑی پھسلنے والا ہوگا وہ پل۔ اللہ، لیکن مومن اپنے ایمان کی بدولت اللہ کے فضل سے بجلی کی رفتار گزرے گا۔ بجلی دیکھا نا آسمان میں جو بجلی کودتی ہے، ایک دفعہ چمکی اور ختم ہوئی، ایسے کوئی پلک جھپکتے ہوئے، کوئی تیز تند آندھی کے طریقے سے، کوئی تیز گھوڑے کی طرح سے، کوئی اونٹ کی طریقہ سے، کوئی خوب دوڑتا ہوا جیسے ہوتا ہے، بہت تیز دوڑنے والا انسان ہوتا ہے اس طرح سے، کوئی چل کر کے، کوئی بیٹھ کر کے، کوئی سرین کے بل گھسٹ کر کے، کوئی زخمی ہو کر، کچھ جلے گا ادھر کچھ ادھر، اور ساری تفصیل آئی ہے کہ جنت کے اندر بڑے بڑے کانٹے ہوں گے، کلالیب ہوں گے، بڑے بڑے کانٹے دار ہوں گے، جیسے سادان کا کانٹا ہوتا ہے، ببول کا لمبا لمبا کانٹا ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ بوڑا وغیرہ دیکھتے ہوں گے، یہ بڑے بڑے جو سب سامان کو لاتے ہیں ٹرک پر، تو دیکھتے نہیں بڑا بڑا کانٹا ہوتا ہے، ایسے اس پر ڈالا اور کھینچ لیا، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے جہنم میں کلالیب ہوں گے، شوک ہوں گے، مثل شوک سادان، ببول کے درخت کی طرح یہ جنگلی لمبے لمبے کانٹے دار ہوں گے، اس کو کھینچے گا تو جو بدعمل ہوگا وہ گر جائے گا اس میں۔ اور جو آدمی ہوگا اپنے عمل کے اعتبار سے، مومنوں میں بھی لوگ متفاوت ہیں، جن کے اعمال جیسے ہوں گے، جن کا تقوی جس معیار کا ہوگا، اس حساب سے وہ گزریں گے۔ گویا پل پر سے گزرنے والے لوگ بھی اپنے اپنے ایمان و عمل کے اعتبار سے متفاوت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے لیے پل صراط کو آسان کر دے۔ اور ایک طرف ادھر جو ہے سو آپ کے رشتہ کھڑا ہوا ہے، سمجھا کہ نہیں، صلہ رحمی کھڑی ہوئی ہے، قرابت مندی کھڑی ہوئی ہے کہ تم نے ہم کو تکلیف دیا، ضرور کبھی رک، تم نے ہمارا حق نہیں ادا کیا تھا، سمجھا کہ نہیں، تو آپ ذرا سا جلو کچھ دیر کے لیے، اس کے بعد اس طریقہ سے تمام مسائل کا حل نکل جائے۔ سب سے پہلے پل صراط پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ پار ہوں گے، اس کے بعد یہ دیگر انبیاء کی باری آئے گی۔ ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، اور آپ کی بدولت آپ کی امت آگے ہے۔ اللہ ہو، سمجھا کہ نہیں؟ اعمال کے حساب سے لوگ پار کر جائیں گے، یہ بڑا مرحلہ ہوگا، سمجھا کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر ایک کنترا ہوگا، چھوٹا سا پل ہوگا، وہاں رکو، معاملات صاف کر لو، جس کے دل میں جو کینہ کپٹ ہے سب ختم کرو، اور اس کے بعد تب جنت میں داخلہ ہوگا۔ وہ بھی جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولی جائے گی پہلے۔ جنت کا دروازہ بند ہے، سارے لوگ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دربان اندر ہے، رضوان جنت کا دار ہوگا، کہے گا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کا تو انتظار تھا، یہ دروازہ تو آپ ہی کے لیے کھولا جائے گا پہلے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ پل صراط پر ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس پر گزرنے کو ہمارے لیے آسان کرے۔ وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ، پل صراط حق ہے، يَجُوزُهُ الْعِبَادُ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، بندے اپنے اعمال کے حساب سے اس کو پار کریں گے۔ فَنَاجُونَ مُتَفَاوِتُونَ فِي سُرْعَةِ النَّجَاةِ عَلَيْهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، تو کچھ لوگ نجات پانے والے ہوں گے، نہیں، لیکن نجات پانے والوں کی سرعت الگ الگ ہوگی، تیزی ان کی، اسپیڈ ان کی
جہنم سے جلدی پار کرنے کی سپیڈ الگ الگ ہوگی لوگوں کی، ان کے عملوں کے اعتبار سے ہوگی. وَقَوْمٌ أَبْقَاءُ وَقَتْهُمْ فِيهَا أَعْمَالُهُمْ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی بدعملیوں کے نتیجے میں ہلاک ہو جائیں گے، جن کے اعمال ان کو ہلاک کر دیں گے، یعنی بدعملی کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جائیں گے. تو یہی جو پل صراط ہے، جہنم کے اوپر لگایا گیا پل، یہی وہ ہے جس کو اللہ نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر شخص کو جہنم پر آنا ہے، یہ اللہ کا حق وعدہ ہے، سب کو جہنم پر سے آنا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ تو جہنم میں آنا ہے یا جہنم پر سے گزرنا ہے کا مطلب پل صراط سے گزرنا ہے، جہنم میں گرنا نہیں ہے. ثم ننجی الظالمین ونذر الظالمین فیہا جثیا، اللہ تعالیٰ مومنین کو نجات دے گا اور ظالم کفاروں کو اور گنہگاروں کو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ اس میں ٹھہرے رہیں گے. تو یہ کفار دائمی ٹھہریں گے اور جو غیر کافر ہوں گے، مومن اور گنہگار ہوں گے، وہ وقتی طور پر ٹھہریں گے، پھر نکالے جائیں گے. سمجھا؟ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو نجات پانے والوں میں بنائے. قبل اس کے کہ موضوع چینج ہو، یہاں سے موضوع چینج ہو رہا ہے، ایک عقیدہ آخرت کے تعلق سے اور بات یہ کہہ رہے ہیں، اس کو ہم سن لیتے ہیں. وَالْإِيمَانُ بِحَوْضِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حوض عطا فرمائے گا، جس کو حوض کوثر کہا گیا ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، حوض دیا ہے، جو ایک حوض ہوگا. حوض کس کو کہتے ہیں؟ ارے مجمع الماء الکثیر، جہاں بہت زیادہ پانی ہو، جس گڑھے میں بہت پانی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حوض. ٹھیک ہے؟ تو یہ حوض ہے، یہ کوثر ہے، حوض کوثر، یا کوثر سے مراد وہاں پر خیر کثیر ہے، لیکن بہرحال کوثر نام سے آپ کو حوض بھی دیا جائے گا. اور وہ حوض 1 مہینے کی مسافت تک لمبا، اللہ اکبر، مسیرت شہر، 1 مہینے کی مسافت تک لمبا اور 1 مہینے کی مسافت تک چوڑا، اور اس کے چاروں زوایا، چاروں کنارے برابر. یہ ہے، یہ مستطیل ہے، یہ لمبا زیادہ ہے اور چوڑائی اس کی کم ہے. وہ مربع ہوگا، ہے نا؟ مربع مستقل جانتے نا، برابر سے لمبائی جتنی ہے چوڑائی اتنی ہی ہوتی ہے، تو اس کو مربع کہتے ہیں. چاروں کونا برابر ہے، چاروں ڈسٹینس برابر ہے، لمبائی لمبی ہو چوڑائی کم ہو تو وہ مستقل. یہ لمبا ہے، یہ کم ہے. تو کہا گیا کہ چاروں کونے اس کے برابر ہوں گے، 1 مہینے کی مسافت کا ہوگا. اللہ اکبر. ماہ ابیض من اللبن، بعض روایت میں ماہ ابیض من الورق، چاندی سے زیادہ سفید پانی ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. واحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. جو ایک مرتبہ پی لے گا لا یظمأ ابدا، جو کبھی پیاسا نہ ہوگا، میدان محشر میں کبھی پیاسا نہ ہوگا. اس کی 50 سے زیادہ روایتیں ہیں، 50 صحابہ سے روایتیں ہیں. حافظ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھا 50 صحابہ سے روایت. بتائیے کتنی متواتر روایت ہے. اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کو حوض کوثر سے سیراب کرے گا. جمیع صحابہ کو، صحابہ کے تابعین کو جو بھلائی پر ان کی پیروی کرنے والا ہے، اور جمیع اہل سنت کو جو صحابہ کے منہج کی پیروی کرنے والے ہیں. اس سے محروم رہیں گے شیعہ، جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، جی، جو جہنمی ہے، پاؤں نہیں دھوتے کبھی، وہ مسائی کرتے، موزہ چاہے ہو یا نہیں ہو، بغیر موزہ کے بھی پاؤں پر مسا کرتے ہیں. نبی صاحب نے فرمایا کہ جس کی ایڑی خشک رہ گئی تھی سفر میں جلدی وضو کرنے کی وجہ سے، جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھی، آپ نے کہا ویل للعقاب من النار، خشک ایڑیوں والوں کے لیے جہنم ہے، ان کا تو پورا پاؤں ہی خشک رہتا ہے. صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں سب مرتد ہو گئے سوائے چند کے. سمجھ میں گئے؟ تو یہ شیعہ محروم ہوں گے، یہ قبر پجے محروم ہوں گے، یہ بدعتی محروم ہوں گے، جو روز نئی بدعت پیدا کرتے ہیں. بڑھیں گے حوض کی طرف، ایک غول بڑھے گا، فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا، ایک دفعہ ہڑکائے گا، سب بھاگے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میرے ہی ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بدعتیوں کے بھی ہاتھ پاؤں چمکیں گے، لیکن اس لیے وہ آ رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے یہ تو میرے ہی ہیں، کیونکہ میری امت کی پہچان میدان محشر میں یہ ہوگی کہ وہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. تو کہا جائے گا نہیں، انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا. غیروا وبدلوا،
آپ کے دین کو انہوں نے کافی نہیں سمجھا، جب تک کہ اس میں ٹانکے نہیں لگائے، جب تک اس میں اضافہ نہیں کیا، اس وقت تک ان کی طبیعت آسودہ نہیں ہوتی تھی. نئی نئی بدعتیں کرتے تھے، گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرتے تھے، اور اہل حق کو ہی اہل ضلال ثابت کرتے تھے. اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو مرتد ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جن سے جنگ لڑی کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. مسیلمہ کذاب کے ساتھی ہوں گے، مانعین زکوٰۃ ہوں گے جنہوں نے ارتداد کیا ہوگا. صحابہ کہاں سے ہوں گے؟ صحابہ کل کے کل عدول ہے، کل کے کل جنتی ہیں. اب سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ اپنے حوض کوثر سے ہم سب کو سیراب کرے. تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ایمان لاؤ، تردہ امتہ، اس حوض پر آپ کی امت وارد ہوگی. لا یظمأ من شرب منہ، جو اس حوض سے ایک مرتبہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اب اس میں پانی بھی کم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. نیزابان من الجنہ، نیزاب کہتے ہیں اوپر سے جس ذریعے سے پانی نیچے اترتا ہے، پردالہ ہو، پردالہ بوجھتے ہیں نا، اوپر سے جس کے ذریعے نیچے پانی لایا جاتا ہے. جائیے گولکنڈا میں دیکھیے نا، اوپر سے پانی لایا جاتا ہے، نیچے سے پانی اوپر چڑھایا جاتا تھا نواب صاحب کے زمانے میں. تو جنت سے اس میں پانی آئے گا، خوب تدفق کے ساتھ، بھر بھر کر کے اچھل اچھل کے پانی اس میں گرے گا. تو کم ہونے کا سوال ہی نہیں، اور لمبی کیو میں بھی نہیں لگنا پڑے گا. کہ اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے ہیں، وہ سب بھرے ہوئے ہوں گے. آؤ لیتے چلے جاؤ، لمبا کیو کی ضرورت بھی نہیں ہے، صاحب آٹومیٹک ہوتا چلا جائے گا. اللہ اکبر. وہ یزاد عنہ، اور اس حوض سے بھگائے جائیں گے، ہکائے جائیں گے، دھتکارے جائیں گے، کھدیڑے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے دین میں تبدیلی کر دی، دین میں بدل دیا، من چاہی شریعت لے لی، جس چیز کو چاہا بدل دیا، جس چیز کو چاہا اس کی بیجا تعویل کر دی، حدیثوں کا غلط معنی بتا دیا، عقیدے کو بدل دیا. تو ایسے لوگ جو بد عقیدہ ہے، بد عمل ہے، جو مشرک ہیں، بدعتی ہیں، مرتد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ جو آپ کے زمانے میں مسلمان رہے، بعد میں وہ مرتد ہو گئے، وہ سب کے سب مرتدین، مشرکین، بدعتی، جی وہ سب کے سب حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے. اللہم اسقنا من حوض نبیک الکوثر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.